اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد قریب ہے۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ نیکیوں کے اس موسم بہار کی مبارک گھڑیاں پانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں والا مہینہ ہے۔ جب یہ جلوہ گر ہوتا ہے، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو عبادات اور اطاعت کا نورانی ماحول چھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک مہمان بن کر آتا ہے اور اپنا اکرام کرنے والے اور قدردانی کرنے والے کو انعامات الہی سے نواز کر جاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی آمد کا انتظار ہر مسلمان کو رہتا ہے، اور جس کی آمد سے ہر ایک کو بے پناہ خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اور ممکن بار اس کی قدردانی کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس مہینے کا انتظار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا، اور آپ رجب کے مہینے سے اپنی دعاؤں میں اس کا اضافہ فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ متقبلا، کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنائیے۔ رمضان المبارک کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فرماتے، اور رمضان المبارک کی تیاری کا عملی نمونہ پیش فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت ہی کی بنیاد پر اس کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع فرما کر اس کی فضیلت بیان کی، اور اس مہینے کی خصوصیتوں کو بیان فرمایا، اور ایک عظیم الشان خطبہ دے کر اس کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا۔ اور یہ خطبہ نبوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور اس کی راتوں میں قیام تراویح کو سنت کیا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا تو اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض نیکی کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرائض کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اس کے روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ،
ہم میں ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان مہیا نہیں ہوتا، غریب لوگ اس ثواب سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے خادم کے کام میں ہلکا پن اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور دوسری 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنت کا سوال کیا جائے، جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کرے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت صحابہ اکرام کے سامنے استقبال رمضان کا حقیقی تصور پیش کیا، اور رمضان المبارک کی نہ صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی بلکہ حقیقی استقبال کی فکروں کو بیدار کیا، اور رمضان المبارک کے لیے ہمتن تیار رہنے اور اس کے لیے اپنے معمولات میں ان تمام چیزوں کو داخل کرنے کی تعلیم دی جس مقصد کے لیے رمضان آتا ہے۔ عبادت تو ایک مسلمان سال بھر اپنی بساط بھر کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک چونکہ خالصتاً عبادتوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اور زیادتی کی جاتی ہے۔ نوافل کو فرائض کا ثواب اور فرائض کا ثواب 70 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو بیان کر کے ایمان والوں کے ذہن و دل میں یہ بات بھی بٹھا دی کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا اور اطاعت میں سرگردہ ہو جانا ضروری ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے موقع پر حضرات صحابہ اکرام کو یہ بھی فرمایا، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی استفسار پر طریقہ بھی بتا دیا کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعوت ضروری نہیں، بلکہ کھجور، لسی یا پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان کو اس راہ سے بھی نیکیاں کمانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ ہمدردی سے مزین ہوگا اور اسے سارے انسانوں کے تئیں ہمدردی پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کی تربیت کا ہے، کیونکہ اس میں روزے کی شکل میں مسلمان لمبے وقت تک کے لیے اپنے تقاضوں اور خواہشات کو قربان کرتا ہے، رضا الہی کے حصول کے لیے حلال اور جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے، ان کو تیاگ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت و تحمل کے مزاج کو حاصل کرنے کی تعلیم دی، جس کے بغیر اس عظیم عبادت کو انجام دہی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس خطبے کے آخر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی اور رمضان المبارک میں اس کے حصول کو ضروری قرار دیا اور یہ سکھایا
کہ رمضان المبارک کے بابرکت اوقات کو اور قیمتی لمحات کو ان چیزوں کی طلب اور دعا میں گزارنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ضرورت سے کوئی بندہ مستغنی نہیں، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ ان کو ان کی ضرورت نہ ہو، ہر ایک ان کا حاجت مند اور طلبگار ہے۔ ان میں سے ایک جنت کی طلب، ہر کسی کو خواہش ہے کہ مجھے جنت مل جائے، میں جنت پہنچ جاؤں، اور جہنم سے پناہ کی دعائیں اور التجائیں کہ جہنم سے پناہ مانگے۔ رمضان المبارک کے ماحول میں اس فکر میں رہنا ضروری ہے کہ کسی طرح رمضان انسان کو جنت تک پہنچا دے اور جہنم سے محفوظ کر دے۔ اس کو خداوند قدوس سے مانگنا اور حاصل کرنا ہے۔ اگر اس مبارک مہینے میں بھی بندہ مومن یہ جنت کا اس کے لیے فیصلہ نہ ہو اور وہ جہنم سے اس کی نجات کا اعلان نہ ہو جائے تو بلا شبہ یہ بدبخت اور شقی القسمت اور بد نصیب ہوگا کہ نبی کریم نے اس مہینے کو انسانوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا اور اس انسان کو بد نصیب فرمایا جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے قابل قدر عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے اس اہم ترین سعادت کے حصول کے لیے ہم سب کو تیار ہو جانے کی ترغیب دلائی، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے لیل و نہار کو فضول گپ اور لا یعنی مشاغل تضییع اوقات کے بجائے کارآمد بنانے کا نسخہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر اللہ کی کثرت میں تر رکھنا چاہیے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی حقیقت بھی بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم کے انداز سے بھی آگاہ کر دیا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ یہ رحمتوں کا ہے، انسان کو رحمت الہی کے حصول میں منہمک رہنا چاہیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس میں مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کا التزام رکھنا چاہیے۔ اس کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر عبادتوں کی تیاری کرنے، اپنے ذہن اور اپنے دل و دماغ کو تیار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ اور عظیم خطاب فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو اس جانب متوجہ کیا۔ لیکن یہ آپ کا خطبہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ نے قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کو اسی منہج اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنے اور اسی طرح تیاری کرنے کا ہمیں بھی طریقہ بتلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بعض خطبات رمضان کی آمد سے قبل، رمضان کے آنے سے پہلے دیے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کیا اور اس کی قدردانی کی بھرپور رغبت دلائی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس اس مہینے کے لیے تیاری کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو، اس کا احترام کرو، رمضان کے اس مہینے کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اس مہینے کا احترام
اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم اور بہت احترام والی چیزوں میں سے ہے، لہذا اس کی بے حرمتی مت کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں نیکیوں اور برائیوں دونوں کی جزا اور سزا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام رمضان کی شدید ضرورت کو بیان کیا۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس عظیم مہینے میں اگر نافرمانی کی جائے اور شریعت کی تعلیمات کی مخالفت کی جائے تو سزا میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اپنے اعمال کی فکر میں رہنے اور بے احترامی والے کاموں سے اعتراض کرنے کی، ان سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ رمضان المبارک کا استقبال، اس کا ویلکم اور اس کی آمد سے پہلے اس کی حقیقی تیاریوں کا اہتمام بزرگان دین میں خاص طور پر پایا جاتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں صحابہ کرام کے ذوق اور جذبات کو پروان چڑھایا، اس کے اثرات امت میں پہ در پہ منتقل ہوتے گئے، اور امت کے صلحاء اور اتقیاء نے اپنے ظرف کے مطابق اس مبارک مہینے کی قدردانی کر کے ایک عملی نمونہ انسانوں کو دیا۔ رمضان سے پہلے ہی وہ اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لے کر اپنے اوقات کو فارغ کر لیتے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنے آپ کو لگائے اور پورے شوق اور انہماک کے ساتھ اعمال کو انجام دیا جا سکے۔ شیخ الحدیث جن کی فضائل اعمال آج پوری دنیا میں ہے، حضرت کا فیض پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن رات تلاوت کا ہی ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند، ملاقات بھی ذرا گوارا نہ ہوتی، ملاقات بھی بند۔ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت دی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر سادی چائے کے ایک دو فنجان، ایک دو کپ نوش فرمائے، اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کر۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مولانا کی خاص حالت ہوتی تھی اور دن رات عبادت خداوندی کے سوا کوئی اور کام نہ ہوتا تھا۔ دن کو لیٹتے اور آرام فرماتے، لیکن رات کا اکثر حصہ بلکہ تمام رات قرآن مجید سننے میں گزار دیتے۔ یہ تھا ہمارے اکابر کا رمضان۔ ماضی قریب کے اکثر بزرگان دین اور اکابرین کے رمضان المبارک میں ان سب کی یہی کیفیت ہوتی ہے، اور ابھی بھی جو بزرگان دین ہیں ان کو بھی یہی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ مکمل خود کو فارغ کر لیتے اور دل و جان سے عبادت اور اطاعت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان حضرات نے رمضان المبارک کی قدردانی کی، نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرا اور انعامات کے حقدار بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور عزیز نوجوانوں، استقبال رمضان، اس رمضان کا ویلکم کرنا صرف یہی نہیں کہ جلسے سن لیں، تقریریں سن لیں، کچھ بیانات میں شرکت ہو گئی، بلکہ رمضان المبارک کا حقیقی استقبال یہ ہے کہ اس آنے والے مبارک مہینے کے لیے اپنے روز کے نظام العمل میں کچھ تبدیلی لائے، مصروفیات اور مشغولیات سے وقت کو فارغ کرنے کا نظم بنائے، کیونکہ دنیا میں کوئی کام بغیر نظام العمل کے بحسن خوبی تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے اپنا ایک شیڈول تیار کریں اور عبادات کا نظم و ضبط کیے بغیر ہم کیسے اپنے آپ کو قابو میں لا سکتے ہیں؟ کوئی کام ہونا ہے آدھے گھنٹے میں، اور جب نظم و ضبط نہیں ہوگا اسی میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ آج یہی حال
ہے ہمارا۔ اس لیے اس واسطے ہر مسلمان کو رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اپنے معمولات کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور لا یعنی فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے رمضان المبارک کا نظام العمل ترتیب دینا چاہیے، تاکہ سلیقہ اور سہولت کے ساتھ، وقت کی رعایت و پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارا جائے، عبادت انجام دی جائے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تو فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا استقبال اور اس کی تیاری یہ ہے کہ انسان پہلے یہ سوچے کہ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں سے، جیسے تجارت ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، ان کاموں میں سے کن کن کاموں کو میں مؤخر کر سکتا ہوں ان کو مؤخر کر دے، پھر ان کاموں میں سے جو وقت فارغ ہو، ان کاموں سے جو وقت ملے اس کو عبادت میں صرف کرے۔ اس طرح اگر رمضان المبارک کا استقبال تو پھر واقعی ہر مومن نیکیوں کو سمیٹنے اور اعمال کو انجام دینے میں اس قدر مصروف ہوگا کہ اسے بیکار اور لایعنی امور میں پڑنے اور وقت کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کی قدر و منزلت اور اس کے استقبال سے یہ جو باتیں آپ کے حوالے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئی، ان کو دل میں جگہ دے اور اسی کے مطابق اپنا رمضان گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ آج کل جس طرح رواجی انداز میں رمضان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن رمضان کی چند دن گزرنے بھی نہیں پاتے، بے احترامی اور ناقدری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں مسجد مصلیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ بعض اوقات تنگ دامنی کا شکوہ کرتی، مگر جو ہی کچھ دن گزرنے نہیں پاتے کہ تعداد میں کمی اور ذوق و شوق میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے رمضان کے حقیقی قدر نہیں جانی اور جس انداز میں عبادات کو انجام دینا تھا اس سے ہم غافل رہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، رسمی رواجی مزاجوں کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے انداز میں اور مکمل ذوق و شوق اور احترام کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے، جو رمضان کے ختم ہونے تک کمزور نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے مکمل ایک شیڈول، ایک لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ جب رمضان آ جائے تو عبادات کا اہتمام کیا جائے، فرائض کے ساتھ نماز تراویح مکمل ادا کی جائے، سنت اور نوافل کا التزام و اہتمام، تلاوت قرآن کا پورا اہتمام سے معمول بنایا جائے، تسبیحات و ذکر کو بھی نظام العمل میں داخل کیا جائے۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے، پورے خلوص